الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 307 ہے۔ اس سے پہلے سورہ صاد کی آیت نمبر 26 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ صاد کی آیت نمبر 27 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ صاد کا تیسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ۔ یہ تو کفار کا گمان ہے، پس بربادی ہے کفار کے لیے آگ کے عذاب سے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر پڑھا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو نائب ہوتا ہے، جو قائم مقام ہوتا ہے۔ تو گویا آپ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے تھے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو اس سرزمین پر قائم فرماتے تھے۔ اور دین اسلام نے اسی بات کو پسند کیا ہے کہ کوئی اور نام رکھنے کے بجائے کوئی ایسا نام ہو کہ جس کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع کا اظہار ہوتا ہو۔ تو یہاں اب جو آیت مقدسہ ہے اس رکوع کی ابتدا میں، اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، یہ سب باطل پیدا نہیں کیا، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا، بیکار ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ اس کائنات کی پیدائش میں اللہ کی حکمت ہے، اور اس کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بعد ایک آخرت کا دن بھی رکھا ہے، تاکہ یہاں پر جو انسان اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، ان کو پوری پوری سزا اور پوری پوری جزا دی جا سکے۔ تو فرمایا کہ اس کائنات کو ہم نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا، یہ تو کفار کا گمان ہے، پس بربادی ہے کفار کے لیے آگ کے عذاب سے۔ یعنی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب کچھ یہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مرنے کی بات کوئی اٹھنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کافروں کا گمان ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس بیکار ہے، بس اس دنیا کے اندر جو انسان نے رہنا ہے، جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، عیاشیاں اڑانی ہیں، بس یہی دنیا ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ یہ کافروں کا گمان ہے، جن کے لیے کیا فرمایا ہے؟ فویل للذین کفروا من النار، بربادی ہے کفار کے لیے آگ کے عذاب سے۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور پھر اللہ نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کائنات کو ہم بنائیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان کیا کرو؟ حق کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کا فیصلہ کرو، اور اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اگرچہ یہ حکم دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ خطاب تو حضرت داؤد علیہ السلام سے تھا، لیکن مراد امت ہے، اور بعد میں آنے والے ہم لوگ ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ امتوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے تعلیم ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو وہ رب کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، مقصد یہ کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ جو دوسروں کو حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، تو وہ بغیر انصاف کے جو ہے چھوڑ دے گا؟ تو اب اللہ نے اس کی وجہ بتائی،
ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم بنا دیں گے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کی مانند جو فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو نیکی کرتا رہا، عمل صالح کرتا رہا، اچھے اعمال کرتا رہا، اور لوگ اس پر زیادتیاں کرتے رہے، اس کو تکلیف پہنچاتے رہے، اس نے زندگی پریشانیوں میں گزاری، تو کیا ہم اس کے ساتھ بھی ویسا معاملہ کریں جیسا مفسدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسا نافرمان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جو متقین ہیں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور جو فجار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کے لیے سزا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ کیا ہم بنا دیں گے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کی مانند جو فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح؟ یعنی پرہیزگار اور فاجر، فرمانبردار اور نافرمان یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب فرمانبردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے تو نبی اور امتی برابر کیسے ہو سکتے؟ جب قرآن نے کہا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے؟ تو نبی کا اپنا مقام ہے اور امتی کا اپنا مقام ہے، نبی کا کے برابر جو ہے امتی نہیں ہو سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اب اللہ نے بتایا ہے کہ جب اللہ نے نافرمانوں کو اور فرمانبرداروں کو ایک جیسا نہیں کیا ہے، یعنی وہ ایک طرح نہیں بناتا، بلکہ ظاہر ہے کہ فرمانبرداروں کے لیے اللہ نے انعامات رکھے ہیں، نافرمانوں کے لیے عذاب رکھا ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو اس میں بھیجا، تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی کوئی چیز ضروری تھی کہ کیسے یہ انسان بھلائی کی راہ پر چل سکے، سیدھی راہ کو اختیار کر سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کی فرمانبرداری کر سکے، اس کی نافرمانی سے بچ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے ایک ہدایت نامہ بھیجا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، مبارکن، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ خود اللہ جس کتاب کے بارے میں کہے کہ یہ بڑی بابرکت ہے، اس کتاب میں کتنی برکت ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لیدبروا، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیتوں میں، لیدبروا آیاتہ۔ اس قرآن کو، اس کتاب کو اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کو غلافوں کے اندر لپیٹ کر بس سنبھال کر رکھ دیا جائے اور اس کو چوما چاٹی کی جاتی رہے، مردوں کے لیے اس کو پڑھ لیا جائے، تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے اور بس جی کام ہو گیا۔ اللہ نے اس کتاب کو اس لیے نازل نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لیدبروا آیاتہ، اس کتاب کو ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس میں تدبر کریں، اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور کیا ہو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند۔ اللہ نے اس کتاب کو کس لیے نازل کیا کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اور غور و فکر کے بعد اس کے احکامات سے، اس کی آیات سے فائدہ حاصل کیا جائے اور نصیحت پکڑی جائے۔ اس کے لیے اللہ نے اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا۔ اور یہ کتاب وہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے تفکر اور تدبر کا، کہ جب دل پر معصیت کے حجابات ہوں، دل پر گناہوں کے حجابات ہوں، پردے پڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت تفکر کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس میں تفکر کی ضرورت ہوتی ہے، تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب حجابات اٹھ جائیں تو پھر تذکر کی ضرورت ہوا کرتی ہے، یعنی جب وہ انسان اللہ کے کلام کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس تلاوت کے ذریعے سے وہ حجابات گناہوں کے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کے ہٹنے کے بعد تذکر کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس وقت وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔
یعنی جب تک انسان کے وہ پردے حجابات جو ہیں گناہوں کے وہ نہیں ہٹتے، وہ زنگ ختم نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے تو عمل کی توفیق ہی اس کو نہیں مل پاتی۔ تو جب وہ زنگ دور ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو عمل کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، پھر وہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اس سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، قرآن کا تدبر صرف یہ نہیں کہ اس کے الفاظ کو حفظ کر لیا جائے اور اس کے احکامات اور حدود کو ضائع کر دیا جائے، یعنی قرآن کا جو ہے تدبر کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کی آیتوں کو رٹا لگا لیا، اس کو یاد کر لیا، پڑھ لیا بس۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی آیات کو پڑھ کر اس کے احکامات، اس کی حدود کی حفاظت کرنا، یہ اصل میں قرآن کا تدبر ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، وہ قرآن کے احکامات کو ضائع کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اتاری ہے یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیتوں میں اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا فرمایا داؤد کو سلیمان جیسا فرزند۔ نعم العبد، بڑی خوبیوں والا بندہ۔ انَّهُ اواب، بہت رجوع کرنے والا۔ پہلے رب کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بتایا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتایا کہ ہم نے جو اور انعامات و اکرامات ان پر کیے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو فرمایا کہ ہم نے ان کو داؤد جیسا بیٹا دیا۔ اور اللہ نے ان کی بھی تعریف کی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کیا فرماتا ہے؟ نعم العبد، بڑی خوبیوں والا بندہ ہے۔ اللہ جس کی خوبیوں کو بیان کرے، اللہ خود جب کسی کے بارے میں کہے یہ بہت اچھا بندہ ہے، اس کی شان کتنی بلند ہوگی، اس کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ تو فرمایا کہ نعم العبد، بہت بڑی خوبیوں والا بندہ ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ انہ اواب، وہ بہت رجوع کرنے والا ہے، وہ رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ والوں کی صفت یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو انعامات سے، اکرامات سے نوازتا ہے تو وہ ان انعامات و اکرامات پر اکڑتے نہیں ہیں، ان کے اندر اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر اور تواضع پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ رب کے سامنے اور جھک جاتے ہیں، وہ اس کی طرف اور رجوع کرنے لگتے ہیں کہ کہیں یہ انعامات، یہ اکرامات ہماری آزمائش تو نہیں ہے، اس پر ہماری کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ انہ اواب، وہ کیا تھے؟ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے آپ پر سپہر کو 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو آپ نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ چھپ گئے پردے کے پیچھے۔ ردوها علی، حکم دیا کہ واپس لاؤ انہیں میرے پاس۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا بیان ہوا کہ جی ایک دن آپ کے پاس سپہر کے وقت گھوڑوں کو پیش کیا گیا، تیز رفتار گھوڑے، صافنات الجیاد، بہت عمدہ قسم کے گھوڑے تھے۔ ان کو جب پیش کیا گیا تو آپ نے، ظاہر آپ کی بہت بڑی مملکت تھی، آپ بادشاہ بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت سے بھی نوازا تھا اور آپ کو نبوت سے بھی نوازا تھا، دونوں چیزیں آپ کے پاس تھیں۔ تو یہاں پر لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، مفسرین نے بھی بہت ساری روایات لکھی ہیں جن کا شان نبوت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔
یعنی بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جو شان نبوت کے بالکل خلاف ہیں، یا ایسے قصے کہانیاں جو ہیں وہ انہوں نے لکھ دیے ہیں کہ جو نبی کے شان کے بہرحال خلاف ہیں، اور عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، جبکہ واضح طور پر جو بات ہے وہ ہے جو قرآن نے بتائی اور جو حدیث نے بتائی۔ حدیث مبارکہ میں اس کی کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے، اور قرآن نے اس کو اسی طرح بیان کیا جس طرح ہمارے سامنے ہے۔ اور جب قرآن کسی بات کو مبہم رکھے، جس کی زیادہ وضاحت نہ کرے، اور پھر حدیث میں بھی اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہ ہو، تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے پاس سے اور اسرائیلیات سے اور ادھر سے اور ادھر سے باتیں لے کر ان کو جو ہے جسپاں کر دینا، یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور خصوصاً پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہو اور وہاں ان کی شان میں کوئی بے ادبی بھی ہو رہی ہو، تو ایسی باتوں کو ہرگز قبول کرنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے جو ہے گھوڑے پیش کیے گئے، تیز رفتار گھوڑے تھے۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو اللہ نے حکومت بھی دی تھی اور نبوت بھی دی تھی، تو حکومت کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس میں سے گھوڑے بھی ہیں، یعنی آج آپ کے پاس ٹینک ہیں، جنگی جہاز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اس دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، تو لہٰذا اس دور میں کیا تھے؟ گھوڑے تھے۔ اور گھوڑے کس کے لیے رکھے جاتے تھے؟ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے رکھے جاتے تھے۔ یہاں دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خاصیت کو بتایا گیا ہے کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ بادشاہ تھے، آپ نبی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی آپ صرف نظر نہیں کر لیتے تھے، ان سے صرف ان کے بارے میں صرف پوچھ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ ان کی کڑی نگرانی کیا کرتے تھے، ان کا خود مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور ان کو جا کر خود چیک کیا کرتے تھے، اور ان کی پریڈ جو ہے وہ باقاعدہ آپ خود کرواتے تھے۔ تو بتایا یہ گیا کہ وہ گھوڑے جو ہیں بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے آپ کے سامنے لائے گئے، تیز رفتار گھوڑے، عمدہ قسم کے گھوڑے لائے گئے، تو ان کی آپ کے سامنے پریڈ کروائی گئی۔ پریڈ کرتے ہوئے، دوڑتے بھاگتے ہوئے جو ہے وہ جب آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو جو لوگ وہاں موجود تھے آپ ان سے بات کرنے لگے، ان کو بتانے لگے، یعنی شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ مجھے اس مال سے محبت ہے، یہ دنیا کا مال ہے، یہ گھوڑے بھی دنیا کا مال ہے، یعنی آپ جدید دور کی وہ چیزیں سمجھ لیں، گاڑیاں، ٹینکر، ہوائی جہاز، جنگی جہاز، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے میری کوئی ذاتی الفت اور محبت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے، عن ذکر ربی۔ اور بعض نے یہاں ایسے قصے یا کہانیاں بنا دیں کہ جی آپ کی نماز ہی قضا ہو گئی، آپ جو ہے گھوڑوں کی محبت میں گم ہو گئے، نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا کہا کہ مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے، یعنی میں ان سے اگر محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، یہ اس لیے کہ اپنے رب سے محبت کی وجہ سے، کہ یہ گھوڑے وہ گھوڑے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میں نے ان کو رکھا ہے، جو جہاد کریں گے، جن کے ذریعے جہاد کیا جائے گا۔ جہاد کی وجہ سے ان گھوڑوں سے میں محبت کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک اسلامی اسٹیٹ کی حفاظت کرنے والے گھوڑے ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے مجاہدین جو ہیں وہ جا کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پسند آئی گھوڑوں کی محبت اپنے رب کی یاد کے لیے، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چھپ گئے وہ پردے کے پیچھے، یعنی آپ نے ان کی پریڈ کروائی اور ان کو کہا کہ ان کو ذرا بھگاؤ، اور جب بھگایا گیا ان کو، وہ دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور آپ بات کر رہے تھے لوگوں سے، ان کو یہ بتایا کہ بھائی ان سے میں محبت کس لیے کرتا ہوں؟ اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر حکم دیا، ردوها علیہ، حکم دیا کہ ان کو واپس لے کر آؤ میرے پاس۔ وہ واپس لائے گئے، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو پھر ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ بعض نے اس کا مطلب یہ کیا کہ آپ نے پھر جو ہے ان کی
پنڈلیوں کو اور ان کی گردنوں کو کاٹ دیا، اور جو ہے اس کی وہی وجہ بتائی کہ جی نماز اس سے قضا ہوگی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات ثابت ہے، بنی اسرائیل میں عصر کی نماز تھی نہیں، یہ نماز عصر کی بات بھی کرتے ہیں کہ جی نماز عصر قضا ہوگی، تو نماز عصر بنی اسرائیل میں تھی ہی نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہاں قرآن کہتا ہے مسحم بالسوق والاعناق، آپ ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ یہاں یہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے ان کے گردنوں کو کاٹ دیا یا ان کے ٹانگوں کو کاٹ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور عموماً اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو ایسے لوگوں کا جو جانور پالتے ہیں، وہ محبت سے ان پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، پیار سے ان پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں۔ اور پھر خصوصاً جو گھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے گھوڑے جو جنگی گھوڑے ہوں، تو ان کی دیکھ بھال تو اور زیادہ کی جاتی ہے۔ ایک شکاری کتا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال زیادہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ گھوڑے جو کس کے لیے تھے؟ جہاد کے لیے تھے، تو آپ ان پر پیار سے محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی بیماریوں کی بھی بڑے ماہر تھے، آپ مہارت رکھتے تھے گھوڑوں کی بیماریوں پر بھی، اور عموماً ان کی بیماریوں کا پتہ ان کے جوڑوں سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی آپ ہاتھ پھیرنے لگے، ٹٹولنے لگے کہ دیکھیں کہ کہیں کسی کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے، اس کو صحیح کیا جا سکے، قبل از وقت اس کو جو ہے تیار رکھا جا سکے۔ تو آپ نے پیار سے محبت سے ہاتھ پھیرے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی کاٹ دیا اور کاٹ کر ان کو جو ہے صدقہ کر دیا، یہ جو بھی کر دیا، تو یہ ایک مال کا ضیاع ہے۔ اور اللہ کا نبی کسی مال کو صرف اس لیے اتنا ضائع نہیں کر سکتا کہ جی وہ اسی طرح اس کو کاٹ کر جو ہے وہ پھینک دے، یا کاٹ کر جو ایسے ہی سارے گھوڑوں کو جو ہے کہے کہ جی صدقہ کر دیا۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان پر ہاتھ پھیرے، اور ہاتھ پھیر کر ان کو کہا کہ آپ ان کو لے جاؤ۔ اب دوسری بات ایک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے دوسرا واقعہ ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے فتنے میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ یہاں پر بھی لوگوں نے کئی قصے اور کہانیاں جو ہیں وہ لکھی ہیں، اور بتایا کہ جی اس طرح جنوں نے قبضہ کر لیا تخت پر، اور پتہ نہیں یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، یا اس طرح کی دیگر باتیں۔ اور بعض چیزیں جو ہیں بعض لوگوں نے بعض روایات سے بھی جو ہے ان کو منسوب کیا ہے۔ بہرحال صحیح احادیث سے اس آیت کے حوالے سے کوئی تفسیر نہیں ملتی ہے۔ قرآن نے جو واضح کہا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم۔ یعنی اس کا مقصد یہ کہ اللہ نے کوئی آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ وہ کیا آزمائش کی کچھ پتہ نہیں ہے، کیا آزمائش تھی، لیکن یہاں یہ کہا کہ کیا کیا کہ ان کے تخت پر ایک بے جان جسم رکھ دیا۔ اب یہاں پر بھی جو روایات ہیں، میں نے کہا کہ صحیح احادیث سے اس کی کوئی تفسیر منقول نہیں ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اصل میں یہاں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک تخت پر بے جان جسم ڈال دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سخت آزمائش ہوئی۔ وہ یہ آزمائش تھی کہ آپ سخت بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہو گئے کہ جس میں ایسے لگتا ہے کہ انسان صرف اس کا جسم رہ گیا، اس کی روح گویا کہ نکل چکی ہے۔ بعض اوقات انسان ایسا بیمار ہو جاتا ہے، ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، تو گویا ایسی کیفیت ہوگی، آپ ایسے بیمار ہوئے کہ گویا کہ آپ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ آپ کو اٹھا کر بٹھایا جاتا تھا، اس تخت پر بھی آپ کو بٹھایا جاتا تھا پکڑ پکڑ کر۔ تو گویا کیا کہیں کہ ایسا جسم کہ جس میں کوئی جان نہ ہو، تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے میں بھی کیا ہوا، ثم اناب، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ اس آزمائش میں، اس تکلیف میں وہ ہماری طرف رجوع انہوں نے کیا، یعنی اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ اللہ سے عرض کرنے لگے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی،
عرض کی میرے رب مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ بھائی نبی جو ہوتے ہیں وہ تو معصومان الخطا ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور نبی تو جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے مقتدا ہوتا ہے، نبی کی اقتدا کی جاتی ہے، اس کے احکامات کی تعمیل کی جاتی ہے، ان کے اعمال کو جو ہے فالو کرتے ہیں لوگ۔ تو نبی سے نعوذ باللہ اگر غلطی اور گناہ ہو تو پھر وہ نبی کیسے؟ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہاں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، بات وہی ہے کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اتنا عظیم مقام اللہ نے عطا فرمایا، اس کے باوجود ان میں عاجزی اتنی ہوتی ہے، انکساری اتنی ہوتی ہے، تواضع اتنی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا تو ہمیں معاف کر دے۔ اور اصل میں یہ ہمارے لیے تعلیم ہوتی ہے، امت کے لیے تعلیم، کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، معافی مانگا کرو اللہ سے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تذکرہ لے کر آ رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو یہاں پر بھی کیا بتایا کہ دیکھو اس مشکل اور پریشانی میں بھی جب ان کی آزمائش کی، سخت آزمائش کی، تو انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ تو بتایا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھی نعمت عطا کر دے، اسے اس پر اکڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس نے اللہ کے حضور جھک جانا ہے، اور ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اس سے معافی طلب کرتے لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 70 مرتبہ، اس کا مقصد یہ کہ میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں، میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، جب وہ یہ کہیں کہ میں اس طرح جو ہے کثرت سے استغفار کرتا ہوں، تو پھر ہم آپ کون ہیں کہ جن کو استغفار کی ضرورت نہ ہو؟ ہمیں تو اور زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ تو آپ نے عرض کی کہ میرے رب مجھے معاف فرما دے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے التجا کی، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت لا ينبغی لأحد من بعدی، جو کسی کو میسر نہ ہو میرے بعد۔ یعنی ایک طرف تو یہ اپنی عاجزی کا اظہار، اور دوسری طرف حکومت کا سوال، حکومت اور اقتدار کا سوال کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے ہمارے دین میں۔ لیکن جب اس حکومت اور اقتدار کے ذریعے سے اللہ کے دین کی حفاظت مقصود ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا مانگنا بھی بہتر اور بھلا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت اور اقتدار کی بات کی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے، ایسا اقتدار دے کہ میرے بعد وہ کسی کو میسر نہ ہو، ایسی بادشاہت مجھے عطا فرما تاکہ دشمنان اسلام میرا مقابلہ نہ کر سکے، اسلامی اسٹیٹ جو ہو اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ مسلمانوں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے، مسلمان حکمرانوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے ملک کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ان کو دوسروں کے سامنے نہیں، دوسروں کو ان کے سامنے جھکنا پڑے۔ آج ہماری معیشت تباہ ہے، ہماری معاشرت تباہ ہے، ہماری تہذیب ختم ہو، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ملک مضبوط نہیں ہے، ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے۔ جب معیشت آپ کی مضبوط ہوگی، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کسی ملک کے لیے، تو آپ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور جب وہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو یا کمزور ہو تو پھر ہر ایک کے سامنے ویسے جھک جائے گا بندہ۔ تو یہ IMF کے سامنے اور فلاں کے سامنے اور فلاں کے سامنے کیوں جھکے؟ کہ ہم نے تعلیمات اسلام پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے دکھایا اور بتایا ہمیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام ایک کھجور کھاتے تھے اور اس پر کئی دن گزارا کرتے تھے، ایک کھجور پر کئی دن گزارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے اندر کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور بعض مرتبہ تو
تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، کھجور کی گٹھلی پر صحابہ کرام گزارا کرتے تھے، لیکن اسلحہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا، دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تن پر جسم پر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، اتنا کپڑا ہوتا تھا جس سے اپنے شرمگاہوں کو جو ہے وہ محفوظ کر لیں، بس اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنی حفاظت کے لیے جو ہتھیار تھے وہ ہر گھر میں ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ سیرت طیبہ سے یہ باتیں ہم نے نہیں سیکھی اور ہمارے دشمنوں نے ان باتوں کو سیکھ لیا۔ اسرائیل کی ایک وزیر اعظم جس کا انتقال ہو گیا، ایک صحافی نے اس سے انٹرویو لیا اور اس سے ایک سوال کیا، سوال یہ پوچھا کہ بھائی آپ کی پوری پارلیمنٹ نے جو ہے آپ کی مخالفت کی اور یہ اسلحہ جو آپ نے خریدا ہے اس خریدنے سے جو انکار کیا پارلیمنٹ نے کہ اس کو نہیں خریدنا اس لیے کہ ہم بھوکے مر جائیں کیا، اور آپ نے ان کے برعکس فیصلہ کیا، یعنی پارلیمنٹ نے کہا کہ جی ایسا نہیں کرنا اور آپ نے اسلحہ خرید لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، پہلی بات اس نے یہ لکھی، اس نے کہا کہ جی وہ ایک خاتون تھی اور میں اس کا انٹرویو لینے گیا اور وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، وہاں میں گیا اور وہاں پر برچی خانہ بھی بنا ہوا تھا ساتھ میں، وہ خود اٹھی اور اس نے چائے بنانا شروع کی، میرے ساتھ باتیں بھی کرتی رہی، یعنی میں انٹرویو بھی لے رہا ہوں اور وہ خود چائے بنا رہی ہے، چائے بنا کر وہ لائی اور پھر ہم گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران اس نے جو سوال کیا تو اس کی وجہ کیا بتائی، اس نے کہا کہ میں اس کا جواب تمہیں دوں گی لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم کسی کو یہ بتاؤ گے نہیں۔ اور اس صحافی نے جب وہ بات کی تو اس نے کہا کہ میں اب اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے یہ بات اب بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھا ہے اور ان کی ہسٹری میں جو بات میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن دشمن سے مقابلے کے لیے ان کے پاس ہتھیار ہر وقت موجود رہتے تھے۔ میں نے اس سے سبق لیا اور میں نے کہا ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنے دفاع کا انتظام پورا رکھیں گے۔ ہم کہتے نہیں جی ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ملک کی حفاظت، ایک اسلامی اسٹیٹ کی حفاظت، یہ حکمرانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کی کہ مولا مجھے معاف فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ ہو میرے بعد، اور اللہ نے ان کو ایسی حکومت دی، یعنی اس دور میں اس زمانے میں جو حکومت آپ کو دی وہ کسی اور کو نہیں دی۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بے اندازہ عطا کرنے والا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں دینے والا، اقتدار، حکومت سب دینے والا تو ہے، تو تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایسی حکومت دے۔ اب اللہ نے کیسی حکومت دی؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، بس ہم نے ہوا کو آپ کا فرمانبردار بنا دیا، چلتی تھی آپ کے حسب حکم آرام سے جدھر آپ چاہتے۔ ہواؤں پر اللہ نے آپ کو حکومت دے دی، ہواؤں پر کنٹرول آپ کو دے دیا، آپ جس طرف حکم فرماتے ہوا اس طرف چل پڑتی، اور ہوا تو اپنی پیدائش کے اعتبار سے تیز ہوتی ہے، تند اور تیز ہے، لیکن آپ کے لیے کیا فرمایا کہ ہم نے کیا کر دیا؟ رخاءً، اس نرم کر دیا اس کو آپ کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جب جیسا چاہتے ہوا ویسا ہی طریقہ اختیار کر لیتی، آپ چاہتے کہ یہ تیز چلے تو وہ تیز چلنے لگتی، آپ چاہتے آہستہ چلے تو آہستہ چلتی۔ تو ہوا کیا تھی؟ آپ کے کنٹرول میں تھی، آپ ہوا پر اپنا تخت رکھتے تھے اور جہاں چاہتے تھے وہاں ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا پہنچا دیتی تھی۔ یعنی جہاز کا تصور جو ہے یہ تو اب آیا ہمارے پاس، لیکن یہ اصل میں قرآن نے دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر اپنا تخت رکھتے تھے اور جہاں حکم دیتے تھے ہوا وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور سب دیو بھی ماتحت کر دیے، کوئی معمار اور کوئی غوطہ خور۔ اسی طرح جنات، بڑے بڑے سرکش جنات جو تھے وہ بھی آپ کے تابع فرمان کر دیے، اور ان میں طرح طرح کے یعنی جنات تھے۔ کیسے تھے؟ کوئی معمار تھے، کوئی غوطہ خور تھے، یعنی تعمیرات کا کام کرنے والے بھی تھے، اور سمندروں اور دریاؤں کے اندر غوطے مار کر وہاں سے موتی لانے والے بھی تھے۔ تو وہ سب آپ کے حکم کی پیروی کرتے تھے،
آپ ان کو لگا دیتے تھے، تعمیر والوں کو لگا دیتے تھے تعمیر کرو، وہ تعمیرات میں لگے رہتے تھے، اور غوطہ خوروں کو حکم دیتے تھے جاؤ اور وہاں سے موتی اور یہ ساری چیزیں نکال کر وہ جو آپ حکم فرماتے اس کی فرما برداری کرتے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور ان کے علاوہ جو سرکش تھے باندھ دیے گئے زنجیروں میں۔ اسی طرح کچھ جنات بڑے سرکش تھے یا کچھ قبیلے بھی سرکش تھے، تو ان سب کو جکڑ دیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، چاہے کسی کو بخش کر احسان کر، چاہے اپنے پاس رکھ، تم سے باز پرس نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سلیمان علیہ السلام سے کیا فرما رہا ہے کہ یہ ہماری عطا ہے، ہم نے تمہیں دے دی، فامنن او امسک، اب تمہاری مرضی، جس پر چاہو احسان کرو، جس کو چاہو دو، جس سے چاہو روک لو۔ تو کیا اس سے سلیمان علیہ السلام خدا بن گئے؟ بھائی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے، جس کو چاہیں نواز دیں، جس کو چاہیں جنت دے دیں، اور جس کو چاہیں جہنم سے بچا لیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ وہ حدیث شریف میں نا کہ فرمایا، ایک صحابی سے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگنا؟ انہوں نے کہا کہ رفاقت چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ مانگو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں نہ دیا ہوتا تو آپ فرماتے کہ یہ بات مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو اللہ سے مانگو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور کچھ مانگ، فرمایا کہ نہیں مجھے یہی چاہیے کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اب یہ نعمتیں ہم نے دی، جس کو چاہو دو، جس سے چاہو روک لو، آپ سے اس پر کوئی حساب بھی نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب۔ کیا فرمایا؟ تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو علامہ علوسی رحم اللہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت دیتا ہے، یہ قدرت دیتا ہے کہ وہ جس کو چاہیں فیضیاب فرما دیں اور جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ اپنے یعنی چاہنے والوں میں جس کو چاہیں فیضیاب کر دیں اور جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ یہ قوت اور طاقت من جانب اللہ، اللہ کے نبیوں کو عطا ہوتی ہے، اور اس سے خدا نہیں بن جاتے، وہ مخلوق ہی رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے، نبی تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اب تم چاہو تقسیم کرو، چاہے روک کر رکھو، یہ تمہاری مرضی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک انہیں ہمارے ہاں بڑا قرب حاصل ہے اور خوبصورت انجام۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جیسے بھی تقسیم کریں، اس کے باوجود ان کا ہمارے نزدیک بڑا مقام ہے اور ان کے لیے ہم نے بہت اچھا انجام رکھا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ ان کا اچھا انجام ہے ہمارے پاس، اور یہ ہمارے بہت مقرب بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔